نورا کشتی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ایسی کشتی جس میں دونوں پہلوان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اندر سے انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ کشتی کھیلنی ہے تاکہ لوگ واہ واہ بھی کریں، محظوظ بھی ہوں اور ہمیں چوٹ بھی نہ لگے۔ بس اسی طرح کی نورا کشتی پاکستان میں جاری ہے۔ آپ نے آج کی تاریخ میں یہ دیکھا کہ پہلے عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا سویرے سویرے، اور پھر شیخ رشید کو بھی کر لیا گیا۔ آپ عمران ریاض کی روداد حقیقت ٹی وی سے جانیے کہ وہ سنا بھی رہا ہے، کیونکہ اس نے آخری لمحات پہ جب گرفتاری ہو گئی تو بات بھی کی تھی اور وہ ریکارڈڈ انہوں نے نشر بھی کی۔ ان کا کہنے کا یعنی حقیقت ٹی وی کا یہ مطمع نظر تھا یا ان کا مدعا یہ تھا کہ عمران ریاض نے گھر میں بیٹھے ہوئے پہلے تو تصدیق کی سب سے کہ اس کا نام کہیں بلیک لسٹ یا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تو نہیں ہے، اسے باہر جانے سے روکا تو نہیں جائے گا۔ یعنی پہلے وہ 3 4 5 گھنٹے جو ہے وہ اپنی خبر پھیلاتا رہا کہ میں ادھر سے جانے والا ہوں، مجھے روک سکو تو روک لو، میرے بارے میں کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی ڈرپوک کے ہاں کوئی حملہ آور ہو گئے تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا پیچھے سے مجھے پکڑ کے رکھنا، میں کہوں گا میں چھوڑوں گا نہیں، تو آپ نے پیچھے سے مجھے پکڑ لینا۔ تو بس عمران ریاض نے بھی یہی کام کیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ریاست سے کوئی بھاگنا چاہے، کوئی مجرم ہو یا ملزم ہو، تو وہ ریاست کو بتا کے بھاگتا ہے کہ بھائی جی میں ادھر سے گزر جاؤں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس نے یہ ساری روداد اس لیے کریٹ کی کہ اس کو ایئرپورٹ پر گرفتار کیا جائے اور یوں لوگوں کے سامنے عمران خان کے لیے سمپتھیز، پاکستانی عوام ترس تو بہت کھاتی ہے نا، تو بس وہ ترس کے لیے جو ہے نا، یعنی لوگ ترس کھائیں عمران خان پر اور عمران ریاض پر کہ واہ واہ کیا بات ہے، کیا زبردست۔ کہتے ہیں کہ دیوار گرانے کے لیے دیوار میں سر نہیں مارنا ہوتا، دیوار میں سوراخ کرنا ہوتا ہے، تو یہ تو روزانہ سر مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دیوار گرانے والے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو لو لہان کر کے لوگوں سے ہمدردیاں سمٹنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو عمران ریاض نے جب یقین کر لیا کہ اس کو فلائی کرنے سے روکا نہیں جائے گا تو وہ ایئرپورٹ پہنچا تو پھر اس کو روک لیا گیا۔ تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے۔ آپ ذرا درمیانی بات کو سمجھیے کہ یہ سب دکھاوے کے ہیں، نورا کشتیاں ہیں کہ میں تو جانا چاہ رہا تھا، میرے اوپر تو کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، میرے اوپر تو کچھ نہیں تھا، لوگوں میں لٹ گیا، میں مر گیا، میں فلاں ہو گیا، ڈمکا ہو گیا۔ یہ اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے یہ سب ڈھونگ رچایا گیا۔ اب دوسری طرف دیکھیے شیخ رشید کو جب گرفتار کیا گیا تو کیا جناب منہ میں سگار رکھا ہوا ہے، دوسروں کو مغلظات بکے جا رہے ہیں، غلیظ گفتگو کیے جا رہے ہیں۔ تو شیخ رشید پھر اس کے اوپر ایک اوور کوٹ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ویسے آپ کا لفظ شیخ رشید کے لیے استعمال کرنا لفظ آپ کی توہین ہے، لیکن کیا کریں، ہم ان جیسی زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ شیخ رشید صاحب 80s کے زمانے میں جب 85 کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو ہم اس وقت نوجوان کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ہمیں یہ لچی لفنگی باتیں تو ہمیں اچھی لگنی چاہیے تھی، لیکن ہمیں اس وقت بھی ان کی یہ باتیں جو شیخ رشید کرتے تھے کارنرز میٹنگ پر، یہ انتہائی غلیظ، گندی اور ڈیٹی لگتی تھی۔ تو وہ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ بھی وہ مخنث کیا ہیں، اس طرح کے ہمارے بارے میں بھی کہیں گے۔ بہت بے شرم آدمی ہے، اس کو یہ احساس، یہ بیسیکلی وہ گلی میں نہیں ہوتے ہیں غنڈے موالی ٹائپ، تھرڈ کلاس قسم کے لوگ، یہ شیخ رشید از ون آف دیم۔ اس کے اندر کوئی ڈیسنسی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں، بلکہ اس میں انسانیت ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ The man who is 70 plus at present and he did not marry in his life، اس سے بڑی اس کی غلاظت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کوئی شریف آدمی تو وہی ہوتا ہے جس کی فیملی ہوتی ہے، جس کا گھر ہوتا ہے، جس کو 4 لوگ جو ہے وہ شریف سمجھتے ہیں۔ جو گنڈے موالی بدماش کی طرح چلتا رہے، اس کو کون اچھا، کون شریف، کون بہتر اس کو سمجھتا ہے؟ تو شیخ رشید کی گفتگو جو ہے وہ پہلے بھی غلیظ اور ذلیل اور خراب اور کم تر گھٹیا ہوتی تھی جب شیخ رشید واز ان ہز 30s اینڈ 40s۔ تو آج یہ 70s میں ہے، آج بھی اس کی ذہنیت ادھر ہی ہے۔ کہتے ہیں جو بری عادتیں ہوتی ہیں وہ سرن نال جاتی ہیں، پنجابی کا محاورہ ہے کہ بندہ مر جاتا ہے نا پھر بری عادتیں چلی جاتی ہیں ورنہ نہیں جاتی۔ تو شیخ رشید کی کوئی ایسی بات جاننے والی نہیں، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا
کہ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے سگار پی رہا ہے، اوور کوٹ پہن رہا ہے، اور پولیس کو جو ہے وہ آگے سے کئی طرح کی صلوات بھی سنا رہا ہے. تو یہ کون سی گرفتاری ہے؟ کبھی ریاست نے ایسے بیہیو کیا ہے؟ ریاست جب اپنی پر آ جاتی ہے تو پھر اس کے آگے کوئی چوں بھی نہیں کرتا. لہٰذا یہ سب دکھاوے کے ہیں. اور عمران خان صاحب نے کو 500,000 روز ایک مجمع زمان پارک میں لگایا ہوتا ہے، ان کو کھانا نہ جانے کون سے بجٹ سے آ رہا ہے، کون گوگا یا گوگی کھلائے جا رہا ہے. کیونکہ 500,000 آج کل کے دور میں تو اکیلے جناب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا لوگوں کے لیے مشکل ہے. یہ 500,000 لوگوں کو روز دھمال ڈالنے کے لیے بلاتے ہیں، تو اس پر کتنا خرچہ ہو رہا ہے. تو یہ پیسے کدھر سے آئے؟ میرے خیال میں یہ وہی جو گھڑیاں شڑیاں بیچی ہیں نا، جو کیا تھا توشہ خانہ، تو بس اس سے پیسے بنائے ہیں. اب وزارت عظمیٰ میں دوبارہ آ کے یہی پیسے بنانے کا چکر ہے. یہ سب نورا کشتی ہیں. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے کروائی جا رہی ہیں، وہی ہمارے ساتھی پرانے 75 سال سے جنہوں نے اس ملک پر اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے، وہی یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں کہ کیجئے کیجئے جناب، دبا کے کیجئے. کیونکہ پیپلز پارٹی سے 50 سال میں تو اب لوگ ٹوٹنے سے رہے. نواز شریف کی پارٹی سے بھی لوگ پچھلے، ان پر بھی کافی مشکل ٹائم گزرا ان کی پارٹی، ان سے بھی لوگ ٹوٹے نہیں ہیں. تو جب پولیٹیکلی کمیٹڈ لوگ ہوں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے کھیل کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے احتجاجی جماعت عمران خان بیچ میں گھسیڑی ہے کہ ان پارٹیوں کو ذرا سائڈ پر کیا جائے. اور عمران خان کی پارٹی میں ایسے ایسے لوگ بٹھائے ہیں کہ جب ان کو اشارہ کریں وہ بیچ میں پارٹی کو توڑ دیں. تو عمران خان کو کٹ ٹو سائز پہ رکھ کے کنٹرول کر کے چلایا جائے. اصل منصوبہ یہی ہے کہ کوئی مین پولیٹیکل سسٹم یہاں ڈیولپ نہ ہو، تسلط قائم رہے. اور یہی کہانی چلے جا رہی ہے. ورنہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ عمران ریاض ہو، یہ سمیع ابراہیم ہو، یہ ان جیسے جو ہے وہ، اب کیا بولیں ان کے بارے میں، ان کی کیا جرت کہ یہ گفتگو کر جائے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ریاست اتنی عوام کے پریشر میں آ چکی ہے کہ اب اس کے آگے اس کے کارندے جو 75 سال سے اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے. بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں نشانہ جو ہے وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کھیلنے کا اس طرح سے موقع نہیں دینا جس طرح اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. تھوڑا بہت تو مل ملا کے ہوتا ہے نا، جیسے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی، جیسے اس طرح کے معاملات تو یہ کرتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے بھی کسی نہ کسی تنخواہ پر کام کرنا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو لا کر یہ سب سے زیادہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ ایک بہترین آپشن ہے، حالانکہ وہ کوئی آپشن نہیں. تو ایس ٹی این کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے. میں ہوں فالح ملک. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.